بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ روم سے متعلق گفتگو کی تھی اور ترجمہ اور حل مفردات الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ سورہ لقمان سے متعلق ہم گفتگو کریں گے اور اس کے آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ضروری باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے۔ سورہ لقمان یہ مکی ہے۔ پچھلی سورت کے اختتام پر قرآن کریم کی تعریف کی گئی تھی اور اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی تعریف سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تصدیق کرنے والوں کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی تصدیق کرنے والوں کی بھی تعریف کی جا رہی ہے اور اسی طرح اعراض کرنے والے اور قرآن کو جھٹلانے والوں کی برائی اور ان کی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا میں قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی تعریف ہے اور خلق السماوات سے کل مختار کفور تک توحید کا بیان ہے اور درمیان میں تکمیل کے لیے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ موجود ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ عجمی تاریخ کتابیں خرید کر لوگوں کو رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا تھا، رقص کرتا تھا اور بیہودگیوں میں لوگوں کو مصروف رکھا کرتا تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حقیقی واقعات، سچے واقعات صحابہ کرام کو سناتے تھے، لیکن اس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس نے یہ پیترا بدلا کہ پرانے زمانے کے جو رستم اور اسفندیار کے افسانے، کہانیاں اور قصے تھے، وہ لوگوں کو سنا کر ان کی توجہ قرآن کریم سے ہٹاتا تھا اور اس کے جھانسے میں نو مسلم سادہ افراد یا ایک مسلمان ہی سادہ لوح اس کے جھانسے میں آتے تھے اور اس کی باتیں سنتے تھے۔ قرآن کریم نے اس موقع پر ان آیات کا نزول فرمایا کہ قرآن حقائق پر مبنی واقعات بتلاتا ہے، افسانوی قصے کہانیاں نہیں،
اور جیسے نضر بن حارث رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں اور افسانے سنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، قرآن کریم نے اس کی رد میں اس صورت میں حضرت لقمان کا واقعہ جو ان کے لڑکے سے متعلق ہے اس کو سنا کر یہ بتایا کہ قرآن حقیقی واقعات پر مشتمل ہے، من گھڑت واقعات پر نہیں۔ اور قرآن سے ہٹ کر جو بادشاہوں کے واقعات ہیں ان میں ضروری نہیں کہ ہر واقعہ سچا ہو، جیسے خاص طور پر افسانوی کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ عام طور پر من گھڑت ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، ان میں حقائق نہیں ہو پاتے، لیکن قرآن کریم کے جو واقعات ہیں، انبیاء اکرام کے واقعات، نیک اور صالح افراد کے واقعات، یہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور زندگی کے دھارے کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انہی میں حضرت لقمان کا واقعہ ہے جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے مراد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پرحکمت کتاب، یہ پرحکمت کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، یہ پرحکمت کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور وہی اس سے منتفع بھی ہوتے ہیں، یعنی فائدہ بھی نیکوکار ہی اٹھاتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب محسنین کی تفسیر کی جا رہی ہے الذین کے ذریعے، گویا کہ الذین یہ اسم موصول مفسر ہے اور محسنین مفسر ہے، جس کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ مفسر ہے اور تفسیر کرنے والا الذین اسم موصول ہے، یعنی کہ محسنین کون ہیں؟ یہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تل کا لفظ آیا ہے میں قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت کا بیان ہے اور ایک عجیب انداز سے تشریح ہے۔ محسن وہ کہلائیں گے، محسن وہ کہلائیں گے جو قرآن پاک پر عمل کر کے کمال اخلاق تک پہنچ چکے ہیں، قرآن پاک پر عمل کر کے کمال اخلاق تک پہنچ چکے ہیں، قرآن کی ہدایت کا ان کے ساتھ خاص ہونا باعتبار نفع کے ہے، ورنہ جہاں تک نصیحت اور فہمائش کا تعلق ہے تو قرآن کریم پوری دنیا انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے، سب کے لیے عام ہے۔ اور اس کے بعد پھر لہو الحدیث ہے،
مختصراً یہ جب لفظ لغات میں بتائیں گے تو وہاں پر کلام کریں گے انشاءاللہ. سب مراد گانا مراد لیا گیا ہے. تاہم محققین کا فیصلہ ہے کہ ہر بیہودہ اور فضول کام اور مشاغل لہو الحدیث میں شامل ہیں. تلک بمعنی ہذہ جو قریب کے لیے آتا ہے، لیکن یہ علو مرتبت کی وجہ سے قرآن میں اس میں اشارہ بعید لایا گیا ہے. کبھی کبھار قریب کے آدمی کو دور بتایا جاتا ہے عظمت اور علو مرتبت کے اعتبار سے. ایسا ہی قرآن کریم نے یہاں پر تلک جو استعمال کیا ہے بعید کا اس میں اشارہ اور مراد ہذہ لیا ہے. اور واقعتاً بھی قرآن کریم کی آیات قریب ہی ہیں، لیکن ان حقائق، واقعات اور حقیقت پر مبنی آیات کی عظمت اور رفعت کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے اس میں اشارہ بعید استعمال کیا ہے. جیسے ہم اپنی عام زبان میں کسی سے متعلق کہیں کہ کوئی قاری ہے تو گرچہ وہ قاری سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت اور قداست کو بتلانے کے لیے کہتے ہیں کیا کہنا، قاری تو وہ قاری، قاری تو وہ قاری. اب لفظ وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو قریب کے لیے استعمال کیا محترم قاری کی عظمت اور اس کی شان کو بتلانے کے لیے. ایسے ہی قرآن کریم نے یہ اس میں اشارہ بعید استعمال کیا ہے بمعنی قریب کے عظمت اور احترام کو بتلانے اور جتلانے کے لیے. اور اس کے بعد پھر لفظ حکیم استعمال کیا. یہ قرآن کی صفت ہے بتقدیر الحذف، یعنی ہدل تلک آیات الکتاب، درمیان میں القرآن الحکیم، یہ اس کی صفت ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہدن ورحمۃ للمحسنین. ہدن اسم اور مصدر دونوں بھی باب ضربہ سے، ہدایت کرنا، اللہ کی کتابیں اور صحیفے، ایمان کے لیے یہ سب چیزیں بجائے خود بھی ہدایت ہیں اور ہادی بھی. مختلف قرائن سے معنی کی تعین کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے فرمایا ہدن ورحمتن، یہ آیات سے حال ہے. اور لحو الحدیث، لحو الحدیث، لحو مضاف، الحدیث مضاف الیہ، مضاف بتقدیر من، اصل میں لحو من الحدیث تھا، فضول، بیہودہ اور بے سروپا کھیل اور تماشے کے لیے. اور علامہ زمخشری نے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لہون خاص ہے اور حدیث عام ہے، کیونکہ قصے مفید بھی ہوتے ہیں اور بیہودہ بھی ہوتے ہیں. اور پھر مزید اس میں اور باتیں بھی آ رہی ہیں. من الناس، من الناس اس کے اندر من الناس ایک خبر مقدم ہے اور من مبتدا ہے. یہ لفظ مفرد اور مفرد لفظاً مفرد ہے اور معناً جمع ہے. اور آئندہ آیت میں ضمائر میں اس کی لفظی حیثیت کا لحاظ کیا گیا ہے. اور اولئک میں معنی کی رعایت کی گئی ہے. مراد نضر بن حارث جو اسفندیار اور رستم کے قصے اور کہانیاں سنایا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر لفظ محسنین آ رہا ہے. محسنین جمع اسم فاعل مذکر، احسان مصدر ہے باب افعال سے، فریضے سے زیادہ ادا کرنے والے، فریضے سے زیادہ ادا کرنے والے، ہر قسم کی خوبی پیدا کرنے والے. اعمال میں احسان دو طرح کا ہوتا ہے، اور دو طرح کا احسان انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے. اور یہاں تک کے لیے اسی کو کافی سمجھتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.